پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. اسلام، پاکستان اور قوم پاکستان، مفاد پاکستان کی تعلیم و تفہیم کے لیے پیش خدمت ہے پروگرام پیغام پاکستان. حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، ماہر تعلیم، مفکر، اسکالر، مفسر قرآن. ڈاکٹر صاحب، 65 کی جنگ کے بارے میں اس کی یادیں ہم نے تازہ کرنی ہیں. بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں انٹرنیشنل سرحدیں کراس کر کے حملہ کر دیا پاکستان پر، اور پاکستانی قوم نے اگرچہ کوئی تنبیہ، کوئی وارننگ جنگ کی نہیں جاری کی گئی تھی دشمن کی طرف سے، لیکن وہ جس طرح سے جوش اور جذبے سے، ہمت اور حوصلے سے اس وطن کا دفاع کیا، وہ اپنی ایک مثال ہے، تاریخ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی. ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم اس جنگ کی طرف آئیں، اس ولولے جذبے کی طرف آئیں، قربانیوں کی طرف آئیں جو افواج پاکستان اور قوم نے مل کر دی تھیں، اور ایک کیا شاندار منظر تھا قربانیوں کا، جذبوں کا، مقابلے کا، دفاع کا. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے پس منظر میں تھوڑا سا ہم جائیں اور دیکھیں کہ اس جنگ کی وجوہات کیا تھیں، محرکات کیا تھے، کہاں سے یہ جنگ شروع ہوئی، آغاز کہاں سے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یوسف بھائی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج کے دن کو ہم یوم دفاع پاکستان کہتے ہیں. بے شک. دفاع ہوتا کیا ہے قوموں کی زندگی میں، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اور شرعی طور پر دفاع کس چیز کا نام ہے. بے شک بے شک. دیکھیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈیفنس، اور آپ نے یہ بڑا معروف جملہ سنا ہوگا کہ اوفینس از دا بیسٹ ڈیفنس. بالکل ٹھیک. کہ جب آپ نے اپنا دفاع کرنا ہو تو اس کے لیے پیش قدمی جو ہے یہ ایک بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ پیش قدمی کریں. ٹھیک. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان نے خاص طور پہ جب ہم 6 ستمبر کی جنگ کو دیکھتے ہیں تو پاکستان نے کہیں پیش قدمی نہیں کی، پاکستان نے پیور دفاع کیا ہے. ٹھیک. اور اسی لیے ہم نے اس میں کوئی اپنے مختلف دعوے نہیں کیے اور اپنے فتح کے یا کسی بھی طرح کے کوئی ڈونگرے نہیں برسائے. یعنی دفاع کر جانا بجائے خود ایک فتح ہے. ہم نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی، اور افواج پاکستان کی طرف سے بھی اور ہماری جو ریاست پاکستان کی طرف سے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا گیا. ٹھیک. لیکن ایک بات جو ہمارے اس دشمن کے ساتھ جس دن سے پاکستان وجود پذیر ہوا تو ہمیں ساتھ ہی یہ دشمن بھی تحفے میں مل گیا. اب یہ دشمن ساتھ دشمنی چلا رہا ہے، اور انہوں نے کبھی پاکستان کو، صحیح بات یہ ہے کہ دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، ہمسایہ بھی نہیں مانا. پھر ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان وسائل کے اعتبار سے، پاکستان اپنے استحکام، داخلی اور خارجی استحکام کے اعتبار سے، اور اس استحصال کے اعتبار سے جو اس کے ساتھ روا رکھا گیا، اور جو کچھ اس کے یعنی ہماری پارٹیشن سے پہلے جو کچھ انگریزوں کے ساتھ مل کے جو کچھ ہوا، اصل میں ہماری جو تاریخ ہے وہ بھی اس طرح سے نہیں لکھی گئی کہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا، بلکہ تاریخ عام طور پہ یوں لکھی گئی ہے کہ ہندوؤں نے کیا کیا، اور انگریز جو کچھ کرتا رہا وہ پس پردہ رہا، اور اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. چند کتابیں اس کے اوپر لکھی گئی لیکن بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. پرومیننٹ جو چیز ہے وہ رائیولری ہے ہندو کی مسلمانوں کے ساتھ. لیکن بہرحال وہ چونکہ دونوں کا گٹھ جوڑ تھا، اس لیے پاکستان کو پاکستان کی جو قیام پذیر ہونے سے پہلے ہی بہت سارے اس کے استحقاقات سے محروم کیا گیا تھا. اس لیے پھر ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اپنے شاید وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے گا، اور بس چند سالوں میں یہ زیادہ سے زیادہ چند دہائیاں چلیں گی، اور اس کے بعد یہ اپنا وجود. اور پھر چونکہ عملی طور پر پاکستان بہرحال انڈیا سے بہت چھوٹا ملک ہے، تو انڈیا کو یہ اندازہ تھا کہ ہم کچھ ہی دیر بعد، یہ غلط طور پر یہ اندازہ تھا کہ ہم کچھ ہی دیر بعد اس کو اوورکم کر لیں گے، اس کو آکوپائی کر لیں گے. بلکہ اس طرح کے دعوے بھی کر ڈالے تھے انہوں نے. کشمیر جو کہ مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کے جو لوکل لوگ ہیں ان کو حق خود ارادیت دینا، یہ تو گویا ایک انٹرنیشنلی ایک مسلمہ حق ہے ان کا. اس کے باوجود انڈیا نے اپنی فوجیں بھی وہاں داخل کی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ مسلمانوں کے حقوق بھی سلب کیے جا رہے ہیں، اور پہلے سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اور مسلمانوں کو خاص طور پہ جو کشمیری ہیں ان کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ جو مہم جوئی وہاں انہوں نے کی تو کشمیری مجاہدین بھی، اور 1948 سے لے کر وہ بھی اپنی جو آزادی کی جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں، اور آج تک وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اس میں جو
پاکستان کی افواج تھیں وہ چاہتیں تو وہ پوری طرح سے حملہ آور ہو کے وہ ایک پوری جنگ برپا کر سکتی تھیں، لیکن چونکہ وہاں پہ لائن آف کنٹرول ہے اور متنازع علاقہ ہے، متنازع علاقہ میں جو کوئی بھی چیز سرحدی خلاف ورزی یا سرحدی جھڑپیں بالکل معمول کی بات ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں انڈیا بغیر اشتعال کے بمباری کرتا ہے اور اس کو پوری دنیا میں کوئی پکڑ نہیں کی جاتی، اقوام متحدہ اس کے اندر حرکت میں نہیں آتا، سیکیورٹی کونسل حرکت میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایل او سی ہے، وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، اور ایل او سی کی بہرحال وہ سینکٹیٹی نہیں ہوتی جو انٹرنیشنل بارڈر کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سارا بیک گراؤنڈ آ گیا، اس کا تعلق 65 کی جنگ کے ساتھ کیا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ایک انریسٹ کی کیفیت 1948 سے انڈیا نے اپنی فوجیں وہاں پہ داخل کر کے یہ برپا کر رکھی تھی، دراصل تو اس کو کور دینا مقصود تھا، اور اس کے لیے انڈیا نے ایک مہم کی تھی جس کو رن کچھ کی یا رن آف کچھ کا، کہ سندھ میں جو ایک سندھ سرحدی کے اندر وہ اصل میں وہ ایک علاقہ ہے سرحدی، وہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک دلدلی علاقہ ہے، رن جو ہے وہ کہتے ہی دلدل کو، بالکل۔ اچھا وہاں پہ، اور کچھ وہاں پہ جگہ کا نام ہے، ضلع کا نام ہے۔ اچھا اب وہ جو علاقہ ہے وہ چونکہ پاکستان کی آبادی، وہ ہے تو بے آباد علاقہ، انڈیا کی آبادی وہاں سے کمپیریٹیولی دور ہے اور پاکستان کی آبادی کمپیریٹیولی قریب ہے۔ ضلع بدین شاید قریب ترین ضلع پڑتا ہے تھر کے علاقے میں۔ اب چونکہ وہ بالکل بے آباد سا علاقہ ہے، پاکستانی فوج نے وہاں پہ اپنی سڑک بنائی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، جس کو ختم کرنے کے لیے انڈیا نے ایک مہم جوئی کی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کی فوج کے پاس نہ وسائل ہیں اور نہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے، اور ظاہر ہے جس حالت میں پاکستان کو الگ کیا گیا تھا اور پاکستان کو جن حالات میں چھوڑا گیا تھا، ان کا تو خیال تھا کہ پاکستان کبھی مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہی ایک سال ہی چل سکے کوئی مشکل ان کے خیال کے مطابق، اس لیے انہوں نے اپنی بڑی کھلا کے اپنی فوجیں جو ہیں وہاں پہ ڈپلائی کیں، لیکن ان کو جو پاکستان کی طرف سے ان کے دانت کھٹے کیے جواب جو ملا بلکہ انہوں نے جو چوکی قائم کی تھی اس سڑک کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستانی فوجوں کے اوپر نگاہ رکھنے کے لیے، پاکستانیوں نے ان کی اس چوکی سے ان کو بھگا دیا اور وہ آگے چلے گئے اور پاکستان کافی اندر تک چلا گیا۔ بہرحال وہ برطانیہ وغیرہ کے اور انٹرنیشنل بہت ساری مداخلت کی وجہ سے پاکستان جو ہے اور طے ہوا کہ اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ جائیں، اور پاکستان کی فوج بھی، ان کی فوج بھی واپس آ گئی۔ لیکن اس موقع پر انڈیا کو کچھ اندازہ ہوا کہ پاکستانی فوج جو ہے یہ تو مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب یہ ایک بات تھی جو انہوں نے تو اپنی طرف سے کشمیر کے مسئلے کو یوں کہہ لیجئے کہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک بالکل الگ بارڈر کھولا تھا، لیکن وہاں پہ پاکستانی فوج نے جو ان کو ایک ریاکشن دیا وہ ان کی ہزیمت کا باعث بنا، اور کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے وہ علاقے بھی انٹرنیشنل میڈیا کو اور انٹرنیشنل جو بھی یہاں پہ نمائندے تھے ان کو بلا کے وہ جگہ دکھائی کہ جو بھارتی فوج اپنی جگہ اپنی چیزیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اچھا اس سے ان کو بڑی ہزیمت کا سامنا، یہ تھی وہ بات۔ پس منظر میں تو کشمیر ہے، پھر تازہ واقعہ یہ ہوا، پھر انہوں نے اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے ایک مہم جوئی کی، اور یہ صرف لاہور کے بارڈر پہ نہیں کیا، لاہور یہ ان کا مین اٹیک لاہور کے اوپر تھا، مین ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم تو یعنی وہ آدھی رات کو یہ حملہ کریں گے اور صبح ناشتہ جو ہم جمعہ خانہ میں جا کے کریں گے اور یہ کریں گے، یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن ساتھ انہوں نے پاکستانی فوج کو انگیج کرنے کے لیے انہوں نے راجستھان میں بھی اس سیکٹر کے اوپر بھی جو سندھ میں رن آف کچھ کا علاقہ یا اس کا جو ملتا جلتا علاقہ ہے وہاں بھی حملہ کیا، اس کے ساتھ سیالکوٹ میں بھی حملہ کیا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ یعنی گویا ایک پورا پاکستانی جتنے بارڈر لگتے تھے سب کو جو ہے وہ اس پر انگیج کیا۔ اس کو جب عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر بمباری ہوتی ہے، اور پھر بعض اوقات ہم سنتے ہیں کہ ورکنگ باؤنڈری کے اوپر بمباری ہوتی ہے، اس کے اوپر انٹرنیشنل قانون بہت زیادہ حرکت میں نہیں آتا، تو اصل میں پاکستان کا جو بارڈر لگتا ہے انڈیا کے ساتھ وہ 4 طرح کی باؤنڈری لگتی ہے۔ ایک تو لائن آف کنٹرول ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم معلومات آپ دے رہے ہیں، خاص طور پر وہ ہمارے بارڈرز کے حوالے سے، یہ یقیناً انفارمیٹیو چیز ہے، لیکن بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. 65 کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس جنگ کی وجوہات کیا تھیں، محرکات کیا تھے، اس کے پس منظر میں کیا ہے، پھر آگے چل کے بات کریں گے کہ ہوا کیا تھا، فتح شکست کی باتیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو پاکستان کا یہ ہے کہ انڈیا نے حملہ کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا تھا جس کے جواب میں انڈیا نے حملہ کیا، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف انڈیا نے حملہ کیا. اس کا کیا جواب ہے؟ تو دفاع عام طور پہ خارجی اعتبار سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ملک کی جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کا دفاع کیا جائے، ان کو دشمن سے بچا کے رکھا جائے. لہٰذا کوئی بھی اگر کسی طرف سے بھی مداخلت ہو تو وہاں پہ آپ کی مضبوط جو ہے وہ فوجی طاقت موجود ہو جو اس کو پیچھے دھکیل دے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک ہم عام طور پر سنتے ہیں نظریاتی سرحدیں، ان کا بھی دفاع ہوتا ہے. لہٰذا دفاع خارجی سطح پر ہو یا دفاع داخلی سطح پر ہو، یہ اصل میں دونوں قسم کی سرحدوں کا دفاع ہوتا ہے. تو پھر اصل میں کسی ریاست کو مستحکم قرار دیا جاتا ہے. لہذا داخلی استحکام جہاں ضروری ہے وہاں خارجی استحکام بھی ضروری ہے. اگر ہم قرآن کے جو دیے ہوئے مفاہیم کو اور ریاست کا جو تصور قرآن نے دیا اس کو دیکھیں تو داخلی استحکام عدل سے آتا ہے اور خارجی استحکام جہاد سے آتا ہے. اور جو جہاد ہے یہ بنیادی طور پر ظاہر ہے اس کے لیے فوج تیار کی جاتی ہے، کنٹونمنٹ بنتے ہیں. یہ پورا جو فوجی نظام ہے یہ دراصل دفاع کے لیے ہوتا ہے. اور اگر کوئی قوم، اگر کوئی ملک جس کی جغرافیائی سرحدوں کا تعین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ان سرحدوں کا دفاع جغرافیائی طور پر کر رہے ہوں گے تو دراصل ہم نظریاتی سرحدوں کا دفاع بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوگا تب جب آپ اس نظریے کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے. بالکل ظاہر سی بات ہے کہ اب پیچھے جب نظریہ موجود ہے تو اب وہ نظریاتی سرحدیں اور جغرافیائی سرحدیں ان میں کوئی تفاوت باقی نہیں رہتا، فرق باقی نہیں رہتا. لہٰذا یہ ملک جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا، اس کے لیے جو دفاع کا ایک جذبہ موجود ہے، اگر اس کے پیچھے نظریہ نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر تو یہ ایک خطہ ارضی کی بات ہے. یہ دراصل یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر لیا گیا، اسلام کا قلعہ ہے، اس اعتبار سے اس کا دفاع قرآن کی زبان میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کہ تم اپنی جو جتنی بھی طاقت ہے اس کو جمع کر کے اور فوجی تیاری کر کے، گھوڑے تیار کر کے، اپنے جو جتنی طاقت ہے وہ تیار رکھو. یہ ہے تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تاکہ دشمن مروب رہے، تاکہ دشمن مروب رہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنگ یہ اسلام کی پالیسی نہیں. بالکل ٹھیک. اسلام کی پالیسی دفاع ہے. لہٰذا اس دفاع کی وجہ سے، اس دفاع کی پالیسی ہونے کی وجہ سے عین اس اسلامی طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے ملک پاکستان نے اپنے آغاز سے ہی یہاں کے جتنے بھی جو ریاستی ذمہ داران تھے انہوں نے داخلی استحکام کو اور خارجی استحکام کو اتنی ہی اہمیت دی. اور بھارت حیران رہ گیا، رن آف کچھ کا جو مہم جوئی ہوئی تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ ان کو جو ہے وہ ان کی اتنی طاقت انہوں نے کہاں سے حاصل کر لی. اس لیے یہ کسی وقت بھی غافل نہیں رہے. لہٰذا فوجیں جو ہوتی ہیں وہ کسی قوم کا ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں، وہ دفاع کی اصل بنیاد ہوتی ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی طاقتور اور نظریہ رکھنے والی اور ڈیڈیکیشن رکھنے والی فوج عطا فرمائی ہے. ہمیں اس ملک کے لوگوں کو اور ملک پاکستان کے سارے مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس طرح کا ایک دفاع عطا فرمایا. بے شک. اب آ جائیں آپ کے اس سوال کے اوپر کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہاں مطلب آپ کے مجاہدین چلے گئے اور یہ کہ کچھ فوجی بھی گئے اور آپ کشمیر میں بات شروع کر دی، انہوں نے شروع نہیں کی آپریشن جبرالٹر کے نتیجے میں یہ ہوا. آپریشن جبرالٹر کیا تھا؟ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک متنازع علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اس متنازع علاقہ میں 1948 سے ہی ایک بہت بڑی عالمی اور انٹرنیشنل ناانصافی کی بنیاد پر وہاں کے لوکل آبادی جو ہے وہ ایک تحریک آزادی شروع کیے ہوئے ہیں اور ان کی مدد کے لیے مجاہدین دونوں طرف کے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف کے مجاہدین وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ انڈین فوج جو ہے وہ بالکل بے جا طور پر وہاں پہ مداخلت کرتی ہے، وہ وہاں کے لوگوں کو سنب کرتی ہے، وہاں کی جو مختلف درگاہیں ہیں ان کی بے حرمتی کرتی ہے، وہاں کی مساجد کی بے حرمتی کرتی ہے، مسلمانوں کے جو شعائر ہیں ان کی بے حرمتی کرتی ہے، اور اس کے اندر مسلسل ایک
عمل ہے جو 1948 سے جاری ہے، اس میں اگر کسی وقت پاکستان کی فوج نے مداخلت کی اور ان میں مجاہدین کی مدد کی اور اس کو مہم جوئی آپ قرار دے رہے ہیں، یا آپریشن جبرالٹر کے نام سے جو بھی مہم جوئی ہوئی، وہ تو ایک متنازع علاقے میں ہوئی جس کے اندر ایک پہلے سے شورش جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کے دوران اگر کسی نے اس میں حصہ لے لیا ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لائن آف کنٹرول پہ آج کل بھی جب بغیر اشتعال کے بمباری ہوتی ہے تو کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ وہ لائن آف کنٹرول ہے۔ اگر یہ انٹرنیشنل بارڈر ہو تو پھر اس کے قوانین اور ہیں۔ پاکستان کا جو میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کا بارڈر جو انڈیا کے ساتھ لگتا ہے وہ 4 طرح کی سرحد لگتی ہے۔ ایک تو یہ لائن آف کنٹرول ہے جو متنازع علاقہ ہے، ادھر بھی کشمیر ہے ادھر بھی کشمیر ہے، اور یہ متنازع علاقہ ہے اور اس تنازع کا فیصلہ اقوام متحدہ کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہاں کے لوکل لوگوں سے آپ رائے لے لیں اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اچھا، یہ وہ ہے وہ ان کا حق جو فوج کی اور اپنی جو طاقت کے بلبوتے پر بھارت نے غصب کیا ہوا ہے، اس غصب شدہ حق میں کسی موقع پر اگر پاکستان کے یا آزاد کشمیر کے مجاہدین نے یا کچھ فوجیوں نے جا کے اگر ان کی مدد کر دی، تو متنازع علاقے میں اگر کسی کی مدد کرنا جہاں پہ پہلے سے بھارتی فوج موجود ہے، اس کو کسی بھی طرح کا اشتعال یا اشتعال انگیزی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب دوسری طرح کی جو سرحد ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے، جو پنجاب سے سندھ تک جو ہے ایک بہت لمبا بارڈر موجود ہے۔ اسی طرح ایک ورکنگ باؤنڈری ہے جو سیالکوٹ اور جموں کے درمیان، اس کو ورکنگ باؤنڈری کہا جاتا ہے۔ ورکنگ باؤنڈری کی بھی حیثیت انٹرنیشنل بارڈر کی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک چوتھا جو ہے وہ سیاچن گلیشیئر کے اندر، وہ بھی ایک غیر معین سرحد ہے کیونکہ وہاں پہ برف پوش چوٹیاں ہیں، اور وہاں بھی ایک علاقے کو لائن قرار دے دیا گیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے LAC، لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ۔ اب ظاہر ہے اس میں پھر یہ گویا ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب یہاں پہ ہم رہیں گے، آپ ادھر رہیں اور ہم یہاں رہیں۔ ظاہر ہے چونکہ وہ بھی اگر ایکچولی دیکھا جائے تو پاکستان کے علاقے کے اندر LAC قرار دی گئی ہے، اور لیکن وہ LAC ہے، اب اس کی حیثیت بھی انٹرنیشنل بارڈر کی نہیں ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی مہم جوئی ہو تو اس کو انٹرنیشنل بارڈر والی مہم جوئی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی بہت فرق ہے اگر پاکستانیوں نے اپنے جذبے کی بنیاد پر کشمیر میں جا کے کوئی مداخلت کی، اپنے بھائیوں کی مدد کی، اور اس کے مقابلے میں انڈیا کا انٹرنیشنل سرحد کو کراس کرنا، بہت فرق ہے اس میں۔ انڈیا تو ایک تو بات یہ ہے، دوسری بات کہ انڈیا تو اعتراض تب کرے کہ اگر اس نے پہلے سے فوج نہ بھیج رکھی ہو وہاں پہ۔ ٹھیک، اگر وہاں پہ انڈیا نے بالکل بے جا طور پر فوج بھیجی ہے اور آج تک وہاں پہ فوج موجود ہے، تو اگر پاکستانی فوج وہاں پہ داخل ہو گئی تو اس کو اشتعال انگیزی یا مہم جوئی کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے میرے خیال میں یہ بالکل رانگ پرسیپشن ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر یہ انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کرنا، اور انٹرنیشنل بارڈرز کے اوپر ادھر راجستھان سیکٹر پہ بھی اور ادھر لاہور میں بھی، اور اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ بغیر کسی یعنی پیشگی وارننگ کے یہ حملہ کر دینا، یہ میرا خیال ہے کہ انتہائی بزدلی کی بات تھی اور انٹرنیشنل قوانین کے بھی خلاف تھی، اور کسی بھی طرح یہ نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار سے، نہ علاقائی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس کو درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ پاکستانی فوج کو یہ بھی ونس اگین آپ کہیں کہ انڈیا کو اندازہ نہیں تھا، رن آف کچھ کی مہم جوئی کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو اندازہ تھا، لیکن ابھی بھی ان کا خیال یہ تھا کہ ہم حملہ کریں گے، اور اس پہ پھر خاص طور پہ جو انٹرنیشنل قوتیں تھیں، امریکہ وغیرہ تھے، برطانیہ تھے، انہوں نے گویا انڈیا کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ ہم پاکستان کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ یہ تھی وہ کیفیت جس کی وجہ سے ان کو جرت ہوئی کہ ہم ایک تو کوئی ان کی مدد میں نہیں آئے گا، دوسرا ہم ان سے بڑے ہیں، فوج زیادہ ہے، ہم طاقت میں زیادہ ہیں، تو ہم ان کو یہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہماری فوج نہ غافل تھی، نہ ہی اپنے دفاع کے لیے تیاری میں کوئی کمی رکھے ہوئے تھی، لہٰذا اللہ کا شکر ہے یہ چوکس بھی تھے اور انہوں نے فوراً ہی اس کا جواب دیا، اور خاص طور پہ یہ جو برقی کا محاذ ہے اس کے اوپر میجر عزیز بھٹی نے جو شاندار خدمات سر انجام دی، اور خاص طور پہ انہوں نے پل توڑ کے BRB کا پل توڑ کے۔ ڈاکٹر صاحب اس طرف آتے ہیں انشاءاللہ کہ اس جذبے کیا رہے اور دفاع کیسے ہوا، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین، 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا آغاز، جنگ ستمبر کا آغاز اپریل میں رن آف کچھ کے علاقے سے ہوا تھا، اور وہ بہت فاتحانہ پاکستان کا اقدام تھا، اور بڑی شاندار یا زبردست ہزیمت اٹھانا پڑی تھی انڈیا کو، اور پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی کشمیر میں۔ کشمیر کا معاملہ وہ بالکل اس کی جو لائن آف کنٹرول ہے، وہ انٹرنیشنل بارڈر، ان دونوں میں بہت فرق ہے، اور یہ کہہ دینا آج کی نوجوان نسل کے ذہن مسموم کرنے کے لیے، ان میں زہر بھرنے کے لیے کہ جناب آپ کی طرف سے پیش قدمی ہوئی تھی یا جارحیت ہوئی تھی، یہ غلط ہے لاجیکلی اور ہسٹری کے اعتبار سے۔
یہ مختلف معاملہ ہے. لائن آف کنٹرول اور LOC یعنی اور پھر انٹرنیشنل بارڈر کراس کرنے میں بڑا فرق ہے. اس کی وضاحت ہو گئی. اب اس طرف آتے ہیں کہ جذبے کیا تھے قوم کے, لیکن ایک بریک کے بعد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ان جذبوں کی, امنگوں کی اور ترنگوں کی بات ہو رہی ہے. 65 میں جو اس پاک سرزمین کے دفاع کے لیے قوم اور فوج نے مل کر دکھائے اور ایک شاندار اپنا دفاع کیا. ملک کا وسائل بھی کم تھے اور پیشگی اطلاع کے بغیر حملہ ہوا تھا, رات کو حملہ ہوا تھا, لیکن اس کا جو دفاع ہے وہ روز روشن کی طرح ہوا. ڈاکٹر صاحب وہ بہت کچھ ہو گیا ماشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں کہ پھر یہ 4 محاذ یا جتنے بھی محاذ تھے اور بہت بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بے حمیتی کا مظاہرہ کرتے انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کو بھی کراس کیا. تو کیا جواب تھا فوج کا اور قوم کا؟ دیکھیں اصل میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہاں پہ ساری قوم ایک ہو گئی تھی اور یہاں پہ کاروباری طبقہ بھی اور ملازم طبقہ بھی سب لوگ جو تھے وہ بارڈر کی طرف چل پڑے تھے اور ہر ایک نے اپنا ایک جذبے کا اظہار کیا. یہ واقعتاً ایک ایسا ایک قوم اور ایک واحد ملت کا جو جذبہ ہوتا ہے سبحان اللہ وہ اس وقت دیکھنے کو ملا. لیکن حقیقت بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان جذبوں کو کلیکٹ کرنے کی, کوئی ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوئی پاور ہوتی ہے, کوئی بڑا محرک ہوتا ہے, کوئی بڑا محرک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساری ایک ہو جاتی ہیں. اور وہ محرک کیا تھا؟ اس وقت ہماری فوج کا رسپانس تھا. اور دیکھیں کسی بھی وقت کوئی بھی جھگڑا ہو جائے تو جو مثال کے طور پر ہم بچپن میں کبھی جھگڑا ہو جاتا تو ہم میں سے جو بڑا ہوتا تھا عمر میں, ہم اس کی طرف دیکھتے تھے کہ بھئی یہ بھلا یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کہتے ہیں, ان کی رائے کیا ہے. اور اگر وہ رسپانس تھوڑا سا تگڑا دے تو سارے تگڑے ہو جاتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل نفسیاتی ایک بات ہے. تو چونکہ ہماری فوج نے پورا ایک دندان شکن جواب دیا. اور یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بڑے اس وقت اس ملک کے ایوب خان تھے, ان کی جو تقریر تھی اس میں جو کلمہ انہوں نے پڑھا اور دندان شکن جواب دینے کی بات کی تو پوری قوم اور فوج سمجھ گئی کہ ہمیں کس ٹون پہ چلنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایک یعنی اگر پاکستانی فوج ذرا سا اس کے اندر کوئی یعنی وہ جو چیف آف آرمی سٹاف تھے وہ یا کوئی جو بارڈر پہ آپریشنل مینیجرز تھے وہ, ان کی طرف سے ذرا سی کوئی کمزوری دکھائی جاتی تو کبھی قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہوتا. قوم کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو, ان کے عزم سے لوگ عزم پکڑتے ہیں, ان کے حوصلے سے لوگ حوصلہ پکڑتے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہیں وہ اپنے یعنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں اور اپنے بھالے اور مختلف لے کے وہ بارڈر کی طرف جا. ڈاکٹر صاحب میں کتاب پڑھا تھا جنرل اسلم بیگ کی اقتدار کی مجبوریاں, انہوں نے بھی اس جنگ کا احوال لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب وسائل بڑے ہی کم تھے, بہت کچھ نہیں تھا, تو ہم نے کیا لاہور کے پاس ہی ہماری تعیناتی ہوئی تھی, ہم نے لوگوں کو بھیجا فوجیوں کے جاؤ لاہور. جب کہتے ہیں واپس آئے تو ٹرک ہر چیز سے بھرے ہوئے تھے, جو چیزیں چاہیے تھی وہ بھی, فروٹ بھی اور کھانے بھی اور ہر چیز اس طرح وہ لے کے آ رہے تھے واپس. دیکھیں اس میں تو پوری قوم نے ایک ہو کے اور کسی نے کچھ نہیں دیکھا, سب نے بس اس دفاع کو. اور دیکھیں پھر وہ جو لڑنے والے ہیں ان کے حوصلے بھی کہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے پیچھے قوم پوری کھڑی ہوئی ہو. تو یوں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر جو اسٹریٹجی ہوتی ہے, جو مثال کے طور پر اگر چونڈا کے محاذ پہ ٹینکوں کے ذریعے سے حملہ کیا گیا اور کے بعد سب سے بڑی جنگ ہوئی, ٹینکوں کی جنگ جو ہے سب سے بڑی ہوئی, اور یہاں پہ انفینٹری تھی اور بالکل آگے بڑھ رہی تھی اور خیال تھا کہ وہ BRB کراس کر جائیں گے. تو اسٹریٹجی کے اعتبار سے جو میجر عزیز بھٹی ہیں وہ BRB کے اس طرف کھڑے رہے اور اس کا پل توڑ دیا تاکہ وہ کوئی جو ہے نا ادھر آنے کا کوئی راستہ ہی باقی نہ بچے. اور ظاہر ہے وہ پھر BRB سے آگے نہیں آ سکے اور وہیں سے پورا ان کے اوپر گولہ باری کی گئی اور پھر ان کو واپس ہٹنا پڑا. اگرچہ جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے غالباً 23 ستمبر کو, جب 23 ستمبر کی رات کو جب یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا, انٹرنیشنل طاقتیں وہی طاقتیں جو بھارت کی پشت پہ تھی, اللہ اکبر, اور جو جنگ کروانا چاہ رہی تھی, اس ملک کو مٹانا چاہ رہی تھی, اور ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان, اور انہوں نے ان کو بھارت کو پوری شورٹی دی ہوئی تھی
کہ ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل ادارہ جو براڈ کاسٹنگ کا BBC اس نے اعلان کر دیا تھا لاہور پہ قبضہ ہو چکا ہے, اندازہ کیجئے. اب کیونکہ ان کا خیال تھا, ان کی خواہش تھی, یہ کوئی حقیقت تو تھی نہیں, خبر تو تھی نہیں, یہ ان کی خواہش تھی جو خبر بن کے آئی. اب اس طرح سے وہی طاقتیں جن لوگوں نے بھارت کو آشیرواد دی تھی اور جن کی آشیرواد سے بھارت نے حملہ کیا تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان کو تو ہم چند گھنٹوں میں ختم کر دیں گے, انہی کو پھر 23 ستمبر کو اس میں انوالو ہو کے مداخلت کر کے جنگ بندی کروانا پڑی. جس وقت جنگ بندی ہوئی ہے تو یوسف صاحب اس وقت یہ جو برکی کا علاقہ ہے یہ اس وقت انڈیا کے قبضے میں تھا, یعنی کوئی 100 مربع میل یا 124 مربع میل کہتے ہیں کہ یہ اتنا علاقہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا یہاں پہ. اب ظاہر ہے کہ یہ بعض علاقوں میں پاکستان انڈیا پہ قابض تھا, چونکہ چاروں بارڈرز پہ جہاں جہاں مہم جوئی ہوئی وہاں پہ کہیں پاکستان اندر چلا گیا اور یہ کہیں وہ اندر آ گئے. لہٰذا اس کو جب پورا کیلکولیشن دی جاتی ہے, انٹرنیشنل جو اعداد و شمار کے ادارے ہیں ان کے خیال میں کچھ 1700 کے قریب جو مربع میل علاقہ تھا وہ پاکستان انڈیا کا علاقہ وہ پاکستان کے قبضے میں آ گیا تھا, اور کوئی 500 سے 600 مربع میل کے قریب جو علاقہ تھا وہ پاکستان کا انڈیا کے قبضے میں چلا گیا تھا کل ملا کے. لہٰذا اب اگر اس کو اسی جگہ پہ روک دیا جاتا تو بہرحال پاکستان فاتح قرار پاتا, اس کے پاس زیادہ علاقہ تھا. لیکن اس کو جو ہے وہ پھر چونکہ انٹرنیشنل طاقتیں اس میں شامل ہو گئی تھیں اور جس کو انہوں نے آشیرواد دی تھی وہ اپنے قبضے سے زیادہ علاقہ گوا چکا تھا, لہٰذا انہوں نے اعلان یہ کیا کہ واپس فوجیں اپنی اپنی پہلی حالت پہ چلی جائیں. اس لیے پھر ان کا جو ہے وہ زیادہ جو یہ والا قبضہ بھی واپس چلا گیا اور جو پھر پاکستان نے علاقے قبضے کیے تھے وہ بھی واپس کر دیے. لہٰذا اس کو جو یوم دفاع جب ہم کہتے ہیں تو وہ جو اوفینس از دی بیسٹ ڈیفینس ہے, پاکستان نے یہاں ڈیفینس کرتے ہوئے پورا اوفینس کیا ہے اور پاکستان نے اس کے صرف دانت کھٹے کر کے ان کو صرف روکا نہیں ہے بلکہ پاکستان اس کے اندر گیا ہے اور پاکستان نے بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ فضائیہ کی بات بھی کر لیں, ایم عالم کی بات کر لیں, کیا شاندار ریکارڈ بنایا انہوں نے. ظاہر ہے وسائل فضائیہ کے بھی کم تھے, بری فوج کے بھی کم تھے, نیوی کا بھی معاملہ اس میں تھا, اور چونڈا کی خاص طور پر جب آپ نے بات کی تو کس طرح جب کچھ بس نہیں چلا تو اپنے آپ کے ساتھ بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ کے بھی وطن کا دفاع کیا. تو ایم عالم کے بارے میں اور فضائیہ کے بارے میں کچھ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اب جب آپ ایم عالم کی بات کرتے ہیں تو اس نے ایک فائر سے جب اتنے طیارے ایک ہی لائن میں آ گیا, 1 منٹ سے کم وقت میں, آپ اندازہ کریں نا, ایک لائن میں اتنے طیارے آ گئے. بولے یہ تو کوئی احمق سے احمق کوئی جنگ لڑ رہا ہو تو وہ بھی اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتا کہ وہ سارے طیارے جو ہے وہ ایک لائن میں آ جائیں. اللہ کی طرف سے ہو گیا, یہ سچویشن بن گئی اور ایک ہی فائر سے انہوں نے جو ہے وہ سارے طیارے گرا دیے. اصل بات یہ ہے کہ پھر جب جذبے جوان ہوتے ہیں اور انسان حق پہ ہوتا ہے اور قومیں حق پہ ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے. لہٰذا اس طرح کے جو کارنامے میں نہیں کہتا کہ کسی نے سر انجام دیے ہیں, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق سے یہ سرزد ہوئے ہیں اور یہ مدد اللہ تعالیٰ کی مدد کی دلیل ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ مدد ملی اس جذبے سے, اس ایمانی قوت سے آگے بڑھنے سے, سرحدوں پہ ڈٹنے سے. کامیابی کا اصول یہ ہے کہ پوری محنت اور اللہ پہ بھروسہ, اگر آپ نے یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس ساری ہسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کی طرف نظر دوڑاتے ہیں, یعنی چھوٹا بھی ہے, وسائل بھی کم ہے, کتنا 7 گنا بڑا ملک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں, ان کی کھلڑی میں کوئی ڈر شر نہیں ہے پاکستانیوں کے. دیکھیں یہ تو اس ملک کو اللہ نے اسلام کے نام پر, کلمے کے نام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توفیق دی کہ وہ اس میں جڑے, اسباب پیدا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اس نقشے کے اوپر اجاگر فرمایا. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ ملک جن عوامل سے گزر کر اور جن حالات میں یہ بنا ہے اور جس طرح کے نامساعد حالات میں اس نے سروائیو کیا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا کام نہ لینا ہو. لہٰذا یہ تو کہنے والے کہتے ہیں, اور جتنے لوگ بھی تجزیہ کار ہیں جو اس خطے کی پوری سیاست کو اور جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے نیچرلی پاکستان کو جو جگہ اور جو حدود اربع عطا فرمایا ہے وہ ہے ہی ایسا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا کوئی تاریخی رول بنے گا. رہنے دیجئے ان احادیث کو
کہ جن کے اندر کوئی سندن کوئی معاملات ہیں کہ اس کے اندر سندن ضعف ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اس علاقے کی نشاندہی نہیں کرتے، لیکن بہرحال یہ جیو پولیٹیکل سچویشن بھی اور جو مستقبل کے حالات ہیں وہ سارے کے سارے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی پاکستان کو ایک ایسا کردار دیا ہے جو آئندہ مستقبل میں بہت بڑے غلبے کی بنیاد بنے گا۔ جی بالکل ناظرین، ڈاکٹر صاحب اس حدیث کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، اقبال نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں سے میر عرب یعنی پیارے پیغمبر کو ٹھنڈی ہوا نصیب ہوئی، محسوس ہوئی، اور اس کی سند کی اور باتیں ہیں، لیکن اس خطے کے مسلمانوں کو، پاک فوج کو، عوام پاکستان کو پیارے پیغمبر سے جو محبت، انس اور نسبت ہے اس کی مثالیں بھی کم نہیں ہیں۔ میری ملاقات ہوئی ایک کرنل صاحب سے، یہ 65 میں بھی موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ 65 کا جو میوزیم شاندار طریقے سے بنا ہے وہ واگا پہ بنا ہے، اور کہتے ہیں ہم نے اس کا آغاز کہاں سے کیا؟ مساک مدینہ سے کیا۔ تو یہ نسبت ہے اس فوج کو۔ مجھے بتا رہے تھے کہ اس فوج کا جو تعلق پیارے پیغمبر سے ہے، ریاست مدینہ سے ہے، جو نظریے سے ہے، وہ شاید دنیا کی کسی فوج کا نہ ہو۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب اب ہمیں بات کرنی ہے سید علی گیلانی کی، وہ عظیم سپوت، وادی کشمیر کا عظیم سپوت، استقامت کا کوہ گراں، ساری زندگی جس نے آزادی، لیلہ آزادی کے پہ قربان کر دی، اور پاکستانی پرچم کی حرمت کے لیے جو ڈٹ کے کھڑا رہا۔ 29 ستمبر 1929 کو سوپور میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، پھر لاہور تشریف لائے، اورینٹل کالج سے انہوں نے اپنی تعلیم اگلی مکمل کی، وادی میں تشریف لے گئے، اور پھر ان کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے، قید و بند میں۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ شاید واحد آواز تھی کہ جو ہمیشہ پاکستان کے لیے اٹھی، انہوں نے کوئی الگ سے آزادی کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ الحاق کی بات کی، اور ہمیشہ پڑھے لکھے بھی تھے اور کتابیں بھی لکھیں۔ اپنی ان کی جو زندگی ہے قید و قفس میں گزری، اس پہ روداد قفس کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی، اور بھی کئی کتابیں لکھیں، اور آخر میں ڈاکٹر صاحب بے شمار ان کے مسائل تھے، صحت کے، بلڈ کا معاملہ، دل کا معاملہ، اور بے شمار معاملات، لیکن دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلانے والے انڈیا نے بطور پیشنٹ بھی ان کا کوئی احترام، کوئی خیال نہیں رکھا، کوئی سہولیات فراہم نہیں کی، بلکہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اس کو طبعی موت کہنا چاہیے یا اس کا قاتل انڈیا کو قرار دینا چاہیے، انٹرنیشنلی اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ وہ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑے پاکستانی، قائد اعظم کے بعد سب سے عظیم پاکستانی رخصت ہو گئے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آپ جب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں اقبال کا یہ شعر جو ہے وہ بار بار آ رہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ بے شک۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے سپوت دیکھیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے ایک مقصد کے لیے لگا دی، اور مقصد میں اس قدر واضح اور کلیئر تھے کہ ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ پاکستان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام اور پاکستان ایک ہی بات ہے۔ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے جن کو پاکستان جیسی نعمت میسر ہے، ان کو شاید اس نعمت کا احساس نہیں ہے جس نعمت کا احساس ان لوگوں کا تھا، اور جتنے بھی کشمیری اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں اور اب تک لگے ہوئے ہیں، اور وہ پاکستان کو اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور قابض بھارتی فوج جو ہے وہ ان کو پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کرنے دیتی، ان کا حق خود ارادیت دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کو ہماری شریعت کی زبان میں استقامت کہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے اور پوری زندگی اسی کے اوپر لگا دی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں، دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور آخرت میں بھی بشارتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اعلیٰ جنتوں کی بشارت بتاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں
اس طرح کے کردار اگر دنیا میں نہ ہوں تو شاید عملی طور پر ان تعلیمات کو ہم کہیں دیکھ نہ سکیں. لہٰذا استقامت کی اور استقامت کے ساتھ اپنے مشن میں اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی جو جد و جہد انبیاء نے کی ہے وہ تو سب سے بڑی مثال ہے. اور انبیاء کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بعد امتیوں میں سمجھتا ہوں کہ جو بڑی بڑی مثالیں اس دور میں کوئی ہو سکتی ہیں تو ایک بڑی مثال وہ سید علی گیلانی کی. اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کے اندر جتنا اخلاص تھا یہ اخلاص دوسرے لوگوں کو بھی عطا فرمائے. اور ہم جو اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں ہمیں بھی اس بات کا احساس اللہ تعالیٰ اور شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گھر دیا ہے. اور دیکھیں اس کی سید علی گیلانی کی جو میت ہے اس کو پاکستانی پرچم لپیٹا گیا. ڈاکٹر صاحب پاکستان نے نشانے پاکستان بھی دیا تھا. اب اندازہ کریں کہ اس میں بعد میں سنا ہے کہ جو قابض بھارتی فوج ہے تدفین کے معاملے میں جو ان کا کردار سامنے آیا تدفین بھی نہیں کرنے دی اور وہ اٹھا کے لے گئے. اور غالباً ان کو ڈر یہ ہوگا کہ بہت بڑا اس کے اوپر جنازہ ہوگا اور بہت بڑی گیدرنگ ہوگی اور انہوں نے نہیں کرنے دیا اور چند لوگ جو ہے خاندان کے تھے ان خاندان کے لوگوں نے تدفین کر دی. گویا اس طرح کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایک شیر کی سی زندگی گزاری ہو اور ایک مجاہدانہ زندگی گزاری ہو ان کی وفات کے بعد بھی گویا پوری فوج جو ہے وہ خوف زدہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا جنازہ بھی کہیں کایا نہ پلٹ دے لہٰذا اس کے جنازے سے بھی خوف زدہ ہے. ٹیپو سلطان کا بھی یہی معاملہ بنا ڈاکٹر صاحب وہ شہید ہو گئے تو پاس نہیں جاتے تھے ڈرتے. تو اصل میں اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں وہ قوموں کو زندگی بخشتے ہیں اور قوموں کی جو جد و جہد ہے اس کے اندر تیزی آتی ہے. یہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے ایک بچے کا آپ کو شاید ذہن میں آیا ہو بخاری شریف کے اندر ہے بہت لمبی حدیث ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں توحید کی دولت سے نوازا تھا جس میں بادشاہ جو تھا وہ خود بھی مشرک تھا اور وہ اپنی پوجا کروانا چاہتا تھا. تو وہ لوگ اس کے پاس آتے تھے وہ مستجاب الدعوات بن گیا اور لوگ اس کے پاس آتے تھے اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو وہ بادشاہ اپنے سارے وسائل کے ساتھ اس کو مارنا چاہتا تھا اور مختلف طریقے اختیار کیے بہرحال اس کو مار نہیں سکا. پہاڑ سے گرانا چاہا سمندر میں پھینکنا چاہا جو بھی کیا وہ پھر اس نے بچے نے کہا میں ایک طریقہ میں خود بتاتا ہوں کہ ایسا کریں کہ مجھے آپ نہ ایسے کریں ساری دنیا کو اکٹھا کریں ساری عوام اکٹھی ہو جائے سبحان اللہ اور مجھے آپ سولی پہ چڑھا کے تو پھر ایک کلمہ پڑھ کے مجھے تیر مارے پھر میں مر جاؤں گا. اور کلمہ کیا ہے بسم رب ھذا الغلام. اللہ اکبر. اس رب کا نام لینا پڑے گا آپ لوگ. ہاں جی آپ اس میرے رب کے نام سے مجھے تیر مارے میں مر جاؤں گا. اب اس نے ویسے ہی کیا جو چونکہ مارنا چاہتا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ یہ فتنہ ہے اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے اور وہ اس کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا. لہٰذا اس سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے اس نے سامنے جو ہے اسی طرح کیا بسم رب ھذا الغلام کہہ کے تیر مارا. بچے کو گردن میں تیر لگا اس کی گردن ڈھلک گئی وہ تو شہید ہو گیا. لیکن وہ جتنی عوام اکٹھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری وہ چیخ پڑی کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. بہت بڑی دعوت پھیل گئی. تو وہ کام جو زندہ رہ کے نہیں کر سکتا تھا وہ اس کی وفات پر ہو گیا. تو اصل میں اس طرح کی جو ہستیاں ہیں وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سورہ بروج کے اندر ذکر ہے تو وہ ان لوگوں کا وہ جو ساری عوام ہے وہ جو اتنے لوگ کثرت سے مسلمان ہو گئے یعنی موحد ہو گئے تو ان کو پھر اس نے بادشاہ نے مختلف قسم کی اذیتیں دیں اور پھر جب وہ لوگ نہیں مانے تو پھر آگ کے گڑھے کھدوا کے اس کے اندر پھینکوا دیا. اور بس یہی معاملہ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ اس لڑکے کے رب کو مانتے ہو. تو جو نہیں مانتا تھا اس کو وہ پھینک دیا جاتا تھا آگ میں. تو اس کا ذکر سورہ بروج کے اندر ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ جب ایک جذبے کے تحت زندہ رہتی ہیں اور ایک جذبے کے تحت اس دنیا سے جاتی ہیں تو جتنا ان کی زندگی کا فائدہ ان تحریکوں کو ہو رہا ہوتا ہے اور نظریے کو ہو رہا ہوتا ہے ان کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید تقویت عطا فرماتا ہے. بے شک. ناظرین یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں زمین کا نمک پہاڑی کے چراغ قوموں کی زندگی قوموں کا دل قوموں کی حرارت یہ ایک نظریہ ہوتے ہیں. یہ جسم نہیں ہوتا یہ ایک دماغ ہوتے ہیں. یہ کبھی مرتے نہیں ہیں. یہ مقتل میں جائیں سولی پہ چڑھیں ان کو ڈبو دیا جائے سمندروں میں یہ باقی رہتے ہیں. یہ ایک کردار بن کے لوک داستان بن کے زندہ رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ سید علی گیلانی کی پوری زندگی سونے کے پانی سے لکھی جانے کے قابل ہے اور ان کا جو مقصد ہے جو عزم ہے جو نشان منزل ہے
وہ ایک ایک پاکستانی کے دل پر نقش ہے، اور ایک ایک کشمیری انشاءاللہ ان کے نقش قدم پر چلے گا۔ وقت آئے گا جس طرح آج ہم دفاع کی بات کر رہے ہیں، یوم دفاع پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وقت آئے گا ہم آزادی کشمیر کی بات کریں گے، ہم انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے کشمیر کا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔